الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات مکرم، کل کے محفل میں کربلا کی پہلی کڑی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب اس مقدس صحابی کا یہ نالائق بیٹا یزید حکومت کی زمام سنبھالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، میرے امام نے مدینہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مدینہ سے کوچ کر کے مکۃ المکرمہ تشریف آوری فرمائی۔ کوفہ والوں کے خط آئے، آپ کو بلایا، میرے امام نے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، کوفہ والوں نے پہلے تو وفاداری دکھائی اور پھر ابن زیاد کی تلوار کے خوف سے وہ بے وفائی کر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کے بتایا تھا کہ حالات اچھے ہیں، اور اس کے بعد میں حالات بگڑے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین کو جب مسلم بن عقیل کا خط مل گیا کہ حالات اچھے ہیں تو ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ان 82 افراد میں 3 آپ کے شہزادے تھے، ایک آپ کی شہزادی تھی، 2 آپ کی بیویاں تھیں اور 5 حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، 3 حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے،
ایک حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، دو حضرت امام حسین کے بھانجے تھے اور چار حضرت امام حسن کے شہزادے تھے اور آپ کی بہن وغیرہ۔ کل یہ 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک مقدس اور نورانی قافلہ تھا جو امام مسلم کے خط ملنے کے بعد میں مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، امام حسین نے پیدل 25 حج کیے ہیں، اتنا بڑا حاجی جو پیدل 25 حج کر چکا ہو، وہ عین حج کے موقع پر مکہ پہنچنے کے بعد حج کو چھوڑ کر کے مکہ سے باہر جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے شہادت نے گھونگھٹ اٹھا کر کے امام حسین کو آواز دی ہے اور میرے امام کہہ رہے ہیں 2 قدم چلنے کی بھی نہیں ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں۔ اور امام حسین کو شہادت آواز دے رہی تھی، اور شہادت تو ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ خانہ کعبہ کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں کیسی رونقیں ہوتی ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے اس مقدس موقع پر مکۃ المکرمہ کے اندر رونقیں دیکھی ہوں گی۔ غلاف کعبہ میں ایک الگ دلکشی ہوتی ہے اور صحن کعبہ میں طواف کرنے والوں کا ایک الگ ہجوم ہوتا ہے۔ صفا مروہ پہ ایک نئی چہل پہل ہوا کرتی ہے، سفید جاموں میں حاجیوں کا وجد کرتا ہوا وہ قافلہ ایک الگ سما طاری کرتا ہے، اور پورا حرم حج کے موقع پر پوری دلکشی اور پوری بہاروں کا ایک عجیب منظر اپنی نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے حاجی حج کے موقع پر حرم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہوگا، وہ بھی عین حج کے موقع پر، امام حسین کے دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا، دل کے اندر ایک کسک تو ہوگی کہ میں رک جاتا، حج کر لیتا، تو تقدیر جواب دے رہی تھی، اے امام حسین تم حج چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہو، تم حج اکبر کرنے جا رہے ہو۔ یہاں پہ جو لوگ حج کرنے آئیں گے وہ سفید کپڑے کا احرام پہنیں گے، تم شہادت کا سرخ احرام باندھو گے۔ یہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تم ادھر خیموں کا طواف کرو گے۔ یہاں پہ لوگ صفا مروہ کی سعی کریں گے، تمہاری سعی کربلا تک ہوگی، مکہ سے کربلا تک تمہاری سعی ہوگی۔ یہاں پہ لوگوں کا قیام منی، مزدلفہ اور عرفات میں ہوگا، تمہارا قیام تو کربلا کی سرزمین پر ہوگا۔ یہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے اور تم تو وہاں پر اپنے نازوں کے بالوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کرو گے۔ یہاں پہ لوگ زمزم سے سیراب ہوں گے، تم شہادت کا جوڑا پہن کر شربت دیدار سے اپنے آپ کو سیراب کرو گے۔ لوگ جب اپنے حج کو مکمل کر لیں گے تو پھر وہ حلق کرا کر کے اپنے حج کو مکمل کریں گے، اور تمہارا حج جب مکمل ہوگا تب تم اپنے سر کو کٹا کر کے اپنا حج مکمل کرو گے۔ یہاں پہ لوگ حجر اسود کے بوسے لیں گے، تم وہاں پر علی اصغر کے بوسے لوگے، اور اے حسین یہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر یہاں پہ نمازیں ادا کریں گے، اور تمہاری نماز تو تلواروں کے سائے میں ادا ہوگی، اور تمہارا حج تو ایسا حج ہوگا جو قیامت تک کے حاجیوں کی آبرو ہوگا۔ یہاں پر ایک عجب کیفیت ہے، حج کے موقع پر لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی نغمہ ہے کہ مقام وجد ہے اے دل کے کوہ یار میں آئے، کیسے دربار میں پہنچے، کیسی سرکار میں آئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب حج کو چھوڑنے کی کسک پیدا ہوئی ہوگی تو تقدیر نے کہا ہوگا حسین تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہاں پہ لوگ صحن کعبہ میں
حرم کے سائے کے اندر اپنی نمازوں کو ادا کریں گے، لیکن نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تمہاری نماز تو کربلا کے اندر تلوار کے نیچے سجدہ کرتے ہوئے ادا ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کرنے لگے تو صحابہ کرام نے آ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا، آپ کو منع کرنا چاہا، آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، اس لیے کہ میرا وہاں پہ جانا بڑا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے حضرت امام حسین نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ اب میرا جانا وہاں پر ضروری ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امام آپ نہ جائیں، کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو وہاں پر جاؤں گا، تو کہا کہ پھر بچوں کو ساتھ میں نہ لے کر کے جائیں۔ میرے امام نے کہا بچوں کو بھی لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت امام حسین کے سر پاک کا بوسہ لے کر کے کہا کہ شہید ہونے والے میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا کہ امام آپ یہیں پر رکے رہیں، میں آپ کے لیے لشکر جمع کروں گا اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میرے امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا مینڈا ہوگا جو حرم کی حرمتوں کو حلال کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا ہوں، کہ آپ رک جائیں۔ میرے امام نے کہا کہ اگر میں بل میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال کر کے لے آئیں گے۔ میرے امام نے کہا میں نہیں رکوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، لوگ آ کر کے روک رہے ہیں کہ امام پاک رک جائیں، امام پاک رک جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا میرے غم گساروں، میرے پیاروں، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ زمانے پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر پرچم اسلام رہ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے، لوگوں نے بار بار روکنے کی کوشش کی، سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر مت جا، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی درخواست پر اپنا عذر پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو حاکم مکہ نے ایک فوج کی ٹکڑی بھیجی کہ امام حسین کو روکا جائے۔ وہ آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثاروں نے کچھ دیر جنگ کی اور انہیں وہاں سے ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میرے امام آگے بڑھے، تبھی آپ کے دو بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد اپنے باپ حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر کے آئے، اور خط میں لکھا تھا کہ اے امام آپ مت جائیں، آپ تو آبرو اسلام ہیں، آپ چلے جائیں گے تو اندھیرا چھا جائے گا۔ اے امام آپ یہاں پہ رکے رہیں، میں بھی جلدی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ حاکم مدینہ کے بھائی کو لے کر کے آئے۔ حاکم مدینہ نے امان لکھ کر کے دی تھی کہ اے امام آپ مکہ میں رہیں، میں آپ کے لیے امان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے امام نے کہا میں نہیں رکوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس خواب کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ خواب بیان کریں۔ کہا میں اپنا خواب نہیں بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے مولا سے مل جاؤں۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے کام ہے، آپ جا رہے ہیں تو میرے بیٹے عون اور محمد کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یہ 82 افراد کا مقدس قافلہ آگے بڑھا تو کچھ دوری پر ایک شاعر ملا فرزدق کا، کہاں جاتے ہو امام؟ کا کوفہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ میں، آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا جو رب کی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ آپ آگے بڑھے، ایک مقام آیا، وہاں پر ابن مطیع سے ملاقات ہوئی ایک کنویں کے پاس میں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا امام آپ نہ جائیں، آپ اسلام کی آبرو ہیں، آپ کے بغیر دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مسلمانوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ میرے
امام آگے بڑھے اور پھر ایک مقام آیا، اس مقام کا نام تھا مقام حاجر۔ اس مقام سے امام حسین نے اپنے ایک قاصد حضرت قیس کو ایک خط دے کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے کوفہ والوں، امام مسلم کا خط مجھے ملا ہے، کوفہ کے حالات مجھے معلوم ہو گئے کہ حالات اچھے ہیں، میں مکہ سے نکل چکا ہوں اور تم لوگ اپنے حالات درست کر لو، جلد ہی میں کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت قیس امام حسین کا خط لے کر جب کوفہ کی طرف چلے ہیں، ابن زیاد نے پورے راستے کے اندر چوکیاں بنا کر کے ناکہ بندی کر کے رکھی تھی۔ حضرت قیس کو گرفتار کیا گیا، خط آپ کا لے لیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں جب حضرت قیس پہنچے ہیں، ابن زیاد نے کہا کہ اوپر گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چڑھ کر کے امام حسین کے بارے میں برائی کرو۔ حضرت قیس جب چھت پہ چڑھے ہیں تو کہا، حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، حضرت مولا علی کی شان بیان کی، ابن زیاد اور ایسے بدماشوں کا بھرپور رد کیا۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور ان کو حکم دیا کہ نیچے گرا کر کے شہید کر دیا جائے۔ میرے امام کے نام پر کربلا کی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت قیس نے جب آپ کو اوپر سے نیچے گرایا گیا، جام شہادت نوش کیا اور کربلا کی تاریخ پھر آگے بڑھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر پہنچے، اس جگہ کا نام تھا مقام زرود۔ وہاں پہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ میرے امام نے پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ زہیر ہیں اور وہ حج کر کے آ رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا بلا کر کے لے کے آؤ۔ جب بلانے کے لیے گئے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ بیوی نے کہا تعجب ہے، نواسہ رسول بلاتے نہیں جاتے ہو؟ حضرت زہیر جب آئے میرے امام کی بارگاہ میں اور پتہ نہیں کیا دیکھا انہوں نے، گئے جا کے سارا مال رائے خدا میں لٹا دیا، اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی، کہا سب جاؤ، اب میں نواسہ رسول کے ساتھ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا ایک بار ہم نے ایک علاقہ فتح کیا تھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا تم خوش ہوئے ہو؟ ہم نے کہا تھا ہاں ہم خوش ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا نواسہ رسول کے اوپر، اس وقت میں جو ان کا ساتھ دے گا تو اس خزانے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، لہذا میں نواسہ رسول کے ساتھ میں رہ کر کے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام کا قافلہ آگے بڑھا، اب تھوڑی دور پہنچے ہیں، ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام ہے مقام زبالہ۔ جب مقام زبالہ میں پہنچے، ایک قاصد نے آ کر کے بتا دیا کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ میرے امام آگے بڑھے اور آگے جب ایک مقام آیا مقام سالبیہ، میرے امام نے سارے جانثاروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ اے لوگوں میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں، ہم لوگ جا رہے تھے کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، لیکن مجھے خبر ملی ہے کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی کو شہید کر دیا گیا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو بھی جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ جو ادھر ادھر سے راستے میں مل گئے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن جو 82 افراد کا مقدس قافلہ مکہ سے چلا تھا وہ میرے امام کے ساتھ میں سب لوگ موجود رہے، اور ایک ایک نے کہا امام آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے ہم کبھی نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ اگر چھوڑ کے ہم چلے گئے تو کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں جا کے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹوں نے کہا کہ ہم کیسے چلے جائیں، اپنے باپ کا انتقام تو ہم لوگ لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس قافلے کو لے کر کے آگے بڑھے، ایک جگہ آئی، اس کا نام تھا مقام ذو ہشم۔ جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو آپ نے اپنے سواروں کو اترنے کا حکم دیا۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ ہو چکی ہے، تبھی دیکھا کہ دور سے ایک لشکر آ رہا ہے، سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت حر کو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر لے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ امام حسین کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ جب حضرت حر اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچے ہیں، میرے امام نے کہا ان کے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ اور ان کو پانی پیش کرو، کیونکہ اہل بیت نبوت کا یہ طریقہ ہے، مہمان نوازی تو ان کے گھر کے اندر سے چلی ہے۔ انہوں نے سب کچھ سیراب کیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی۔ میرے امام نے پوچھا حر تم نماز الگ سے پڑھو گے یا ہماری اقتداء میں ادا کرو گے؟ کہا نماز تم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، امام حسین کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے میرے امام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے، پہلے تو تم نے مجھے خط لکھ کر کے بلوایا تھا، اب اگر میرا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں چلا جاتا ہوں،
کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کا وقت ہوا، میرے امام نے پھر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے جب خطبہ دیا کہ تمہیں اگر میرا آنا منظور نہیں ہے میرا راستہ چھوڑو تاکہ میں نکلتا ہوں، تو حر نے کہا کہ آپ کن خطوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ میرے امام نے کہا خطوں کا تھیلا لایا جائے، انڈیل دیا گیا اور ایک ایک کا نام لے کر کے میرے امام نے سارے خط پڑھ کر کے بتائے، دیکھو فلاں فلاں نے بلایا تھا۔ حر نے کہا کہ مجھے نہیں کچھ معلوم ہے، مجھے تو ابن زیاد نے کہا امام حسین کو روکو، اب جب تک اس کا آرڈر نہیں آ جاتا تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر نے کہا کہ میں یہ جملہ آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں کی عظمتیں مجھے خوب پتا ہے۔ میرے امام نے کہا تو راستہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہا آپ ایک کام کریں، آپ نہ تو مدینے کا راستہ اختیار کریں اور نہ کوفہ کا راستہ، کوئی ایک تیسرا راستہ اختیار کریں، جب تک ابن زیاد کی مرضی میں معلوم کر لیتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، ایک مقام آیا ہے مقام نینوا۔ مقام نینوا میں ایک قاصد آتا ہوا نظر آیا، وہ قاصد سیدھا حر کے پاس پہنچا، اس میں لکھا تھا امام کو چٹیل میدان میں اتارو، اور پھر اس کے بعد میں وہ قاصد وہیں پر رکا اور حر کی نگرانی کرنے لگا۔ میرے امام سے حر نے کہا آپ نہ مکہ جائیں نہ کوفہ جائیں، تیسرا راستہ اختیار کریں۔ راستہ تیسرا اختیار کیا گیا، رات کا وقت تھا، میرے امام اٹھے اور اپنے سواروں سے کہا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے، امام حسین کی آنکھ لگ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آپ بیدار ہوئے۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، ایک سوار ادھر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، حق تو ہمارے ساتھ میں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں جان جانے کا پھر کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پھر حر نے آ کر کے راستہ روک لیا، کہا اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، کہا کہ مجھے تھوڑا تو آگے بڑھنے دو، کہا نہیں ایک گاؤں تھا آگے، کہا گاؤں کی طرف جانے دو، کہا نہیں یہ جاسوس میرے ساتھ میں ہے، یہ ابن زیاد کو پوری رپورٹ بتائے گا، میں آپ کو زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے امام نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حر نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر پڑے، فرمایا ہاں یہی کربلا ہے، یہیں پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو کاٹ کر کے گرایا جائے گا، یہیں پر ہمارے کجاوے رکھے جائیں گے، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ محرم کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں اتر چکے ہیں۔ حر نے خط لکھ کر کے ابن زیاد کو خبر دے دی، ابن زیاد نے قاصد بھیجا اور کہا کہ ان کی نگرانی کرو اور ان سے کہو کہ یزید کے نام پر بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یزید کے نام پر بیعت کرنے کے لیے کہا، میرے امام نے کہا کہ میں یزید کے نام پر تو بیعت نہیں کروں گا، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اگر میرا آنا منظور نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں۔ ابن زیاد کو حضرت حر نے یہ جواب لکھ کر کے بھیج دیا تو اس وقت ایران کے اندر بغاوت ہو چکی تھی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ابن سعد کو 4000 کا لشکر لے کر کے بھیجنے کی تیاری تھی۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو بلا کر کے کہا ایران ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران سے بڑا کام آ گیا ہے، کربلا جاؤ، نبی کے نواسے آئے ہیں اور جا کر کے ان کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو نواسہ رسول ہیں، ان سے میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ 10 جنتی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کا یہ بیٹا ہے ابن سعد۔ وہ جانتا تھا امام حسین کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین سے مقابلہ نہیں کرتے تو پھر جو رے کی حکومت کا پروانہ تمہیں ملا ہے وہ حکومت کا پروانہ واپس دو۔ اس نے کہا ایک رات سوچنے کا موقع تو دو۔ رات بھر سوچتا رہا، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، آخر بدبختی غالب آئی اور اس ظالم نے دنیا کو اختیار کیا۔ دوسرے دن کہتا ہے میں امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں،
اب وہ 4000 کا لشکر لے کر محرم الحرام کی 3 تاریخ کو کربلا کے میدان میں اترا۔ میرے امام نے اس سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے 20 سواروں کو لے کر کے آیا، میرے امام بھی اپنے 20 سواروں کو لے کر کے آئے۔ اس نے بات چیت شروع کی۔ میرے امام نے کہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے۔ اب اگر میرا آنا تمہیں منظور نہیں تو میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ یا تو مجھے دوبارہ مکہ کی طرف پلٹ جانے دیا جائے، اگر مکہ نہیں جانے دیتے تو مجھے سرحدی علاقے کی طرف نکلنے دیا جائے، وہیں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا، اور یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے لے جایا جائے۔ میرے امام کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے سامنے میں کلمہ حق ادا کروں گا۔ یہ تینوں باتیں جب ابن سعد نے لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دی، ابن زیاد نے جب خط پڑھا تو کہا کہ واقعی امام حسین بات تو بہت قاعدے کی کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ اب لگ رہا تھا کہ جنگ ٹل جائے گی، وہیں دربار میں شمر جل جوشن جیسا بدبخت موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد اگر آج تم نے جنگ نہیں کی تو پھر امام حسین کبھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ابن سعد تو حسین سے راتوں میں مل کر کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، آپ ایسا کرو یہی موقع ہے، امام حسین سے کہو کہ بیعت کریں، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر ابن زیاد کا دماغ گھوما اور اس نے شمر کو کہا کہ جاؤ یہ خط لے جاؤ، اس میں لکھا تھا کہ اے ابن سعد اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو امام حسین سے تو کرو، اور نہیں تو پھر یہ لشکر شمر کے حوالے کرو۔ اور الگ سے کہہ دیا کہ اگر وہ امام حسین سے مقابلہ نہ کرے تو سب سے پہلے اسی ابن سعد کا سر کاٹ کر کے میرے پاس میں بھیج دینا۔ محرم کی 7 تاریخ کو امام حسین کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اب یہ جب لشکر لے کر کے پہنچا ہے اور 4000 کے بعد میں ابن زیاد برابر لشکر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر! وہ 82 نفوس قدسیہ، ان میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور ادھر 22,000 کا لشکر، پھر بھی اتنا ڈر ہے کہ پانی بھی بند کر دیا گیا۔ انہیں پتا تھا یہ حیدر کرار کی مقدس اولاد ہیں، اگر ان سے ڈائریکٹ مقابلہ کیا گیا تو کوئی ان سے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ جب شمر وہ خط لے کے آیا تو ابن سعد نے کہا تو بہت بڑی خبر لے کے آیا ہے، میں تجھے تو لشکر نہیں دوں گا، میں خود مقابلہ کروں گا۔ محرم کی 9 تاریخ ہو چکی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا، ابھی آنکھ لگی میں نے خواب دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا نے ارشاد فرمایا حسین تم جلد ہی ہمارے پاس آؤ گے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ تبھی ادھر یزیدی لشکر سے ڈھول تاشوں کی آواز آئی۔ میرے امام نے حضرت عباس کو بلا کے کہا دیکھو کیا بات ہے۔ حضرت عباس جب گئے تو آ کے بتایا یزیدیوں نے حملہ کیا۔ میرے امام نے کہا ان سے کہو مجھے نماز سے پیار ہے، مجھے روزے سے پیار ہے، مجھے عبادتوں سے پیار ہے، آج عاشورہ کی رات ہے، مجھے آج رات میں عبادت کرنے دو، کل جنگ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاصد حضرت عباس علمبردار جب یہ پیغام لے کر یزیدیوں کے پاس پہنچے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، 1 دن کی مہلت دے دی، اب رات کا وقت ہے، ادھر امام حسین کے خیمے لگے ہیں، ادھر یزیدیوں کے خیمے لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! امام حسین نے رات کے سناٹے میں اپنے سارے جانثاروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا رات کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تم سے راضی ہوں، جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں کروں گا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب امام حسین نے یہ بات کہی حضرت علی کے 5 بیٹے کھڑے ہو گئے، کہا امام آپ کو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں یہ ہم ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی نے کہا امام ہم تو آپ کے نام پر قربان ہونے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا حضور آپ جانے کی بات کرتے ہیں، جب تک میرے ہاتھ میں نیزہ ہے میں نیزے سے جنگ کرتا رہوں گا، نیزہ ٹوٹ جائے گا تلوار سے لڑوں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی تیر سے لڑوں گا، تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پتھر سے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے نام پہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ تبھی حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ ہمیں جانے کے لیے نہ کہیں، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے، اگر میں آپ کے نام پہ قتل ہو جاؤں، جلا دیا جاؤں، 70 مرتبہ مجھے جلایا جائے تب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سعد کے
کے بعد میں حضرت زہیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے امام میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر میں آپ کے نام پہ شہید ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، اگر اللہ مجھے 1000 موقع بھی عطا فرمائے تو 1000 جانیں بھی میں آپ پہ قربان کر دوں گا۔ میرے امام نے کہا اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ نے مجھے ایسے بہترین ساتھی عطا فرمائے ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ رات کا وقت ہے، خیمے کے چاروں طرف خندق کو کھود دو تاکہ جنگ کے وقت میں کوئی یزیدی میرے مقدس خیموں اور ان عورتوں کی طرف آنے کا رخ نہ کرے۔ اور اس کے بعد میں رات کے وقت میں امام حسین کے خیموں میں جاگ رہے لوگ، عبادت ہو رہی ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ کیسا مقدس وہ سما ہوگا جب خیمہ حسین میں اہل بیت اور وفاداران امام حسین نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، انہیں اس رات میں عبادت کا کیا لطف آیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رات بھر سجدوں کے انہوں نے لطف آئے، نمازوں کے مزے لیے، اور رات انہوں نے ایسے عبادت کے اندر گزاری، پوری رات عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کا سفیدہ جب نمودار ہونے کے قریب ہوا، فجر کا وقت ہوا، میرے امام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، آپ کے جانثاروں نے آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی۔ اس نماز میں کیا لطف آیا ہوگا جب کربلا کا سردار تاجدار کربلا مصلی امامت پر ہو اور جانثاران کربلا مقتدی بن کر کے کھڑے ہوں، جب نماز سے فارغ ہوئے اور پھر وہ عاشورہ کا سورج بھی آج ایسا لگتا تھا جیسے ماند پڑ گیا ہے، وہ اپنی مدھم روشنی کے ساتھ میں جب طلوع ہوا ہے، میرے امام نے ان جو خیموں کے چاروں طرف آپ نے گڑھے کھدوائے تھے ان کے اندر لکڑیاں بھر دی اور آگ لگوا دی تاکہ کوئی یزیدی ان خیموں کی طرف نہ آنے پائے۔ پھر میرے امام نے کہا میری سواری لائی جائے۔ میرے امام کو پتا تھا کہ یزیدی ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میرے امام کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی یزیدیوں میں کچھ نیک روحیں بھی ہیں جو آنا چاہتی ہیں، آواز دینے والا چاہیے۔ اور میرے امام کو ضرورت تھی اس بات کی کہ میں اتمام حجت کر دوں، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے امام حسین کو پہچانا نہیں تھا، ان کا مقام ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ میرے امام کی سواری لائی گئی، آپ گھوڑے پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد میں میرے امام یزیدیوں کے سامنے پہنچے، اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ پڑھا، کہا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا حسین ہوں، میں وہی ہوں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، بڑے بڑے صحابہ آج بھی موجود ہیں، عبداللہ بن عمر سے پوچھ لو، حضرت ابو سعید سے پوچھ لو، اور سنو میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی بشارتیں عطا فرمائی۔ اس وقت روئے زمین پر میرے آقا علیہ السلام کیا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے؟ تم مجھے جانتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی نوری چادر کے اندر مجھے لیا تھا، میرے بھائی حسن کو لیا تھا، علی اور فاطمہ میرے والدین کو لیا تھا، اور پنجتن پاک کو اپنی چادر میں لے کر کے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی۔ اس وقت روئے زمین پر ان پنجتن پاک میں سے کوئی ظاہری طور پر موجود نہیں، میں تنہا اس وقت دنیا کے اندر ظاہری طور پر پنجتن پاک میں سے موجود ہوں۔ میرے امام نے جب اپنی عظمتوں کو بیان کیا اور کہا کہ اے لوگوں تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، تم لوگوں نے اتنے مجھے خطوط لکھ کے اگر تمہیں میرا آنا گوارا نہیں ہے میرا راستہ چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں۔ جب امام حسین خطبہ دینے لگے، یزیدیوں پہ اثر ہونے لگا، تو شمر نے درمیان کے اندر مداخلت کی۔ حضرت حبیب نے کہا چپ رہے، تیرا دل پتھر ہے، تجھے نہیں سننا تو چپ رہے، اور امام حسین کا خطاب غور سے سن۔ تقریریں تو بہت کی جاتی ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر، لیکن میرے امام نے میدان میں جو خطبہ دیا تھا نا، اس خطبے کا کوئی جواب نہیں۔ خیمے کی عورتوں نے میرے امام کا خطبہ سنا، رونے لگی۔ میرے امام نے کہا ان کو چپ کراؤ۔ حضرت امام حسین کے حکم پر انہیں چپ کرایا گیا۔ میرے امام نے جب ساری حقیقت کو ان کے سامنے کھول کے بیان کیا، اس کے بعد میں حکم دیا میری سواری کو واپس موڑا جائے۔ آپ پلٹ کر کے آئے، ادھر یزیدی لشکر کے اندر ہور کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پاس میں یزیدی نے کہا کہ ہور کیا بات ہے، ہم نے بڑے بڑے میدانوں میں دیکھا، ہم سے کوئی پوچھتا تھا سب سے بڑا بہادر کون ہے کوفہ کا، ہم تو ہور کا نام لیتے تھے، آج تمہارا چہرہ بدل کیوں رہا ہے؟ حضرت ہور نے کہا وہ میدان الگ تھے، آج کا میدان الگ ہے۔
میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ نواسہ رسول سے جنگ کرنے کا مطلب اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اے ابن سعد، کیا تو واقعی اللہ کے رسول کے نواسے سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا میں کیا کروں، تیرا سردار ابن زیاد نہیں مانتا۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگاتے امام حسین کی طرف بڑھے اور جا کر کے کہا کہ اے امام حسین، مجھے نہیں پتا تھا حالات اتنے بگڑ جائیں گے، میں تو سمجھا تھا کہ یہ معاملہ ٹل جائے گا، میرے امام مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ امام حسین نے کہا اللہ ضرور تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ کہا امام اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے سے اترو۔ کا امام آپ کی محبت میں گھوڑے سے اترنے سے بہتر ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا رہوں۔ حضرت حر پھر میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد میں کہا اے یزیدیوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس فرات کا پانی کتے بلی پیے، نواسہ رسول اور اہل بیت پر تم نے وہ پانی بند کر کے رکھا ہے۔ حضرت حر نے پھر حضرت امام حسین کی عظمتوں کو بیان کیا۔ یزیدیوں کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، انہوں نے تیر برسا دیے۔ حضرت حر نے ابھی چونکہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، پلٹ کر کے چلے آئے۔ اس زمانے میں جنگ کا دستور یہ تھا کہ جنگ سے پہلے بہادر لوگ ایک ایک آپس میں مقابلہ کرتے تھے، اس کے بعد میں پھر مشترکہ جنگ ہوا کرتی تھی۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ابن سعد نے اپنے علم بردار کو بلایا اور بلا کر کے علم کو قریب کیا اور پھر تیر کو جو ہے وہ کمان پہ چڑھایا اور علم کے قریب لے جا کر کے تیر چلا کے کہا کہ اے یزیدیوں، کوفہ والوں، گواہ رہنا، ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا، میں نے سب سے پہلے امام حسین کی طرف تیر چلایا تھا، آج یہ ابن سعد تیر چلا رہا امام حسین کی طرف۔ اور بدر کا وہ میدان تھا جب میرے آقا علیہ السلام پر تیر آ رہے تھے تو اس ابن سعد کے مقدس والد حضرت سعد ان تیروں کو اپنے اوپر لے رہے تھے، میرے آقا کی حفاظت کا سامان کر رہے تھے۔ عزیزان مکرم، جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم نام کے یہ دونوں میدان میں آئے، انہوں نے اپنا مقابل طلب کیا۔ ادھر سے حضرت عبیداللہ بن عمیر نکل کر کے میرے امام کی بارگاہ میں آئے، کہا امام مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر کے مقابلہ کرتا ہوں۔ امام حسین نے سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھا، کڑیل جوان ہے، اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عبیداللہ ابن عمیر میدان کے اندر اترے ہیں اور اتر کر کے ان دونوں سے مقابلہ کیا۔ پہلے یسار کو قتل کیا، جب سالم کو ماننے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا، آپ کی انگلیاں کٹ کر کے گر گئی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور جب حضرت عبیداللہ ابن عمیر نے یہ کارنامہ انجام دیا، آپ کی بیوی بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی، اپنے شوہر کی اس عظیم جو ہے وہ شجاعت کو دیکھا تو دوڑ کر کے آئی، خیمے کی لکڑی اٹھائی اور یزیدیوں کی طرف بڑھی۔ حضرت عبیداللہ ابن عمیر نے آگے بڑھ کر کے اپنی مقدس بیوی کو کہا تم خیمے میں چلی جاؤ، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، جوش شہادت کے اندر وہ تڑپ اٹھی۔ امام حسین نے آواز دے کر کے کہا کہ اے مقدس خاتون، عورتوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے، تم چلی جاؤ۔ اب وہ خیمے میں چلی گئی اور پھر اس کے بعد میں یہ جانثار میدان میں بڑھے اور کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور تاریخ کربلا آگے بڑھی۔ اسی میدان کربلا کے اندر کوفیوں کی طرف سے ایک بہادر جس کا نام یزید تھا، اس نے ادھر سے امام حسین کے ایک جانثار حضرت بریر سے کہا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دوسرے کو قتل کروا دے۔ دونوں نے مباہلہ کیا، جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بریر نے یزید کو جہنم رسید کر کے بتا دیا کہ امام حسین حق پر ہے۔ اب اس کے بعد میں جنگ کا ماحول آگے بڑھا۔ ایک نوجوان جن کا نام حضرت وہب تھا، امام حسین کے ساتھ میں آئے تھے، ابھی شادی کو 17 دن ہوئے تھے، ماں بھی آئی ہے، بیوی بھی کربلا میں موجود ہے۔ انہوں نے میرے امام سے اجازت دی، کربلا کے میدان کے اندر جب وہ اترے ہیں، کربلا کے میدان میں جب وہ اتر کر کے گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور پلٹ کر کے جب پھر واپس میرے امام کی بارگاہ میں آئے، ماں نے دیکھا تو ماں کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور بیوی کا چہرہ بھی جگمگا اٹھا کہ ہمارا شوہر اور ہمارا بیٹا امام حسین کے نام پر قربانی دینے کے لیے میدان کربلا میں موجود ہے۔ مل کر کے دوبارہ پھر یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جب میدان میں پہنچے ہیں، کئی یزیدیوں کو جب
جب جہنم رسید کیا، ایک یزید نے آگے بڑھ کر آپ کے سر کو قلم کیا، سر اٹھا کے امام حسین کی طرف اچھال دیا۔ میرے امام نے ماں کی گود میں رکھا، ماں نے دیکھا تو زبان حال سے کہا بیٹا کل قیامت کے دن تو نے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق مجھے بنا دیا۔ سر اٹھا کے بیوی کی گود میں رکھ دیا، گویا کہ بیوی بھی اپنے زبان حال سے کہہ رہی تھی اے میرے شوہر نامدار تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اس وقت امام حسین نے اپنے لشکر کو جو ترتیب دیا تھا، 32 لوگ سوار تھے اور 40 لوگ پیدل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا، ایک لیفٹ سائڈ رہتا تھا، ایک رائٹ سائڈ میں، لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو امام حسین نے میمنہ یعنی رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے حضرت زہیر کو جو ہے وہ حاکم بنایا، وہاں پر ان کو مقرر کر دیا، اور جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر یعنی جو میسرہ تھا وہاں پر حضرت حبیب کو مقرر کر دیا اور حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ اب جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے جانثار جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یزیدیوں نے یک بارگی مل کر کے حملہ کیا، حضرت مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے، جنگ کرتے رہے، اور اخیر آپ جب جام شہادت نوش کرنے لگے، امام حسین آگے گئے اور جا کر کے مسلم بن اوسجہ کو تھام لیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے حضرت امام حسین کا دیدار کیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ تاریخ کربلا آگے بڑھی، تبھی یزیدیوں کی طرف سے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت زہیر نے دیکھا تو آگے بڑھے اور ان سارے یزیدیوں کو دھکا دے کر کے جنگ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اب جنگ کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ تبھی حضرت ابو شامہ نے کہا اے امام میں چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ تبھی اس بات کو سن کر کے یزیدی ابن نعمان نے کہا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب حضرت حبیب نے سنا تو تڑپ گئے، کہا کہ نواز رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ اور پھر آگے بڑھ کر کے حضرت حبیب نے جو ہی اسے قتل کرنا چاہا، تلوار جب اس کے قریب پہنچی تبھی یزیدی آگے آئے اور اس کو گھسیٹ کر کے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ حضرت حبیب سے جنگ کرتے رہے، حضرت حبیب نے جام شہادت جب نوش کیا، میرے امام پر حضرت حبیب کی شہادت کا بہت زبردست اثر ہوا، کیونکہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام کے بڑے زبردست جانثار اور بڑے بہادر تھے۔ حضرت حر اور حضرت زہیر نے کہا کہ ہم لوگ ایسے جنگ کرتے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، پیچھے سے تم مجھے بچانا، پھر میں تھک جاؤں تو تم جنگ کرنا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ یہ دونوں اس طرح مشورہ کر کے یزیدی لشکر میں گھس گئے، ایک مارتا دوسرا بچاؤ کرتا، دوسرا مارتا پہلا بچاؤ کرتا، بے شمار یزیدیوں کو قتل کرتے کرتے اخیر میں حضرت حر کا گھوڑا جب زخمی ہوا، حضرت حر گھوڑے سے نیچے کود پڑے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے کہ جب حضرت حر گھوڑے سے نیچے کودے ہیں تو میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر اپنی کچار سے باہر آ رہا ہے۔ حضرت حر نے پھر وہ جانثاری پیش کی اور پھر یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے حضرت حر کو جب شہید کیا، میرے امام آگے بڑھے اور اپنی گود میں لیا۔ حضرت امام حسین کا چہرہ حضرت حر نے دیکھا، اپنی آنکھوں میں بسا کر کے وہ بھی شہادت کا جام پی کر کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت زہیر دونوں کے اندر اکیلے رہ گئے، وہ اکیلے جنگ کرتے رہے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے اتنی دور تک نکل گئے۔ آخر یزیدیوں نے انہیں بھی گھیرا اور گھیر کر کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت حنفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جانثار ہیں، میرے امام کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا امام آپ پر جو بھی تیر آئے گا اسے میں اپنے اوپر لوں گا، اور ایک ایک کر کے اپنے سارے تیر اپنے دل اور اپنے سینے پہ لیتے رہے، اور میرے امام کے نام پر انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیف اور حضرت مالک آئے، رونے لگے۔ میرے امام نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہ ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، اب ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا، ہم رو رہے ہیں آپ کی حفاظت ہم لوگ نہیں کر پائیں گے۔ میرے امام نے کہا جاؤ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دونوں بھی گئے اور میرے امام کے نام پر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین کے لشکر میں بھی یزید نام کے ایک جانثار تھے، وہ تیر اٹھاتے تھے، میرے امام تیر اٹھا کے ان کو دیتے تھے، وہ یزیدیوں کی طرف چلاتے تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے 100 تیر چلائے، میرے امام نے انہوں 100 تیر عطا کیے، اور سارے تیروں سے یزیدیوں کو مارتے مارتے آخر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت نافع نے 12 یزیدیوں کو قتل کیا، یزیدیوں نے ان کو گرفتار کر کے
ابن زیاد ابن سعد کے سامنے پیش کیا، ابن سعد نے ان کے دونوں بازو کٹوا کر کے ان کا سر قلم کروا دیا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب تک یہ محبان اہل بیت، یہ جانثاران اہل بیت، یہ وفاداران اہل بیت زندہ رہے، نہ تو کسی ہاشمی کو لڑنے کی ضرورت پڑی، نہ اہل بیت میں سے کسی کو لڑنے کی ضرورت پڑی، نہ میرے امام کے اہل خانہ میں سے کسی کے اوپر آنچ آنے دی۔ یہ پوری دل جمعی کے ساتھ میں ان ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب ایک ایک کر کے ان تمام مقدس ہستیوں نے جام شہادت جب نوش کر لیا، اب باری آئی تھی اہل بیت نبوت کی اور اس گھرانے کے مقدس شہزادوں کی، جن کے نام سے ہی بڑے بڑے پہلوانوں اور طاقتوروں کا پتا پانی ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضرت علی کے 5 بیٹے جو کربلا میں موجود تھے وہ حاضر ہوئے کہ حضور ہمیں آپ اجازت عطا فرما دیں تاکہ آپ کے نام پر ہم اپنی جان کو قربان کر سکیں۔ ان 5 میں سے 3 بیٹے وہ تھے جن کی ماں کوفہ کی رہنے والی تھی۔ جب شمر کربلا میں آ رہا تھا، ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لایا تھا کہ کوفہ کی ایک خاتون کے 3 بیٹے ہیں حضرت علی کی اولاد میں سے، وہ مقابلے میں آئے، ان کے لیے امان لکھ دو۔ جب حضرت علی کے یہ فرزند میدان کربلا میں اترنے لگے نا، تو شمر نے کہا کہ تینوں لوگ ادھر آ جائیں، ابن زیاد نے امان نامہ دیا ہے، ہماری طرف سے تمہارے لیے امان ہے۔ تب ان تینوں شہزادوں نے للکار کے کہا نبی کے نواسے کے لیے امان نہ ہو، ہمارے لیے امان ہو، ایسی امان کو ہم جو ہے وہ رد کرتے ہیں، ہمیں ایسی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرت علی شیر خدا کے فرزند وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ 5 میدان میں اترے ہیں نا، ایک ایک کر کے وہ یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے رہے۔ تاریخ کربلا آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرے امام کا کوئی جانثار ایسے نہیں شہید ہوا ہے، بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے وہ شہید ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے حضرت علی شیر خدا کے فرزندوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ میرے امام کی بارگاہ میں کہا امام مجھے آپ میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ کا بیٹا تمہارے والد کی شہادت ہمارے لیے وہی کافی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہ امام مجھے اجازت عطا فرما دے۔ میرے آقا نے میرے امام نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ میدان میں اترے ہیں، آپ کے مقابلے میں کوفہ کا بہت بڑا پہلوان قدامہ آیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ نے اسے جہنم رسید کیا، ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ آخر میں انہوں نے جب جام شہادت پیا تو حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بھائی دوڑ کر کے گئے، وہ بھی مقابلے میں اترے، کئی لوگوں کو جہنم رسید کر کے دوسرے بھائی گئے، پھر تیسرے گئے، تینوں مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اب باری آئی ہے خاندان نبوت کے ان قریبی فرزندوں کی۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت قاسم حاضر ہوئے ہیں، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، بالکل جوانی کا عالم ہے، امام حسین کے ہونے والے داماد ہیں، حضرت سکینہ سے ان کی شادی طے ہوئی ہے، بالکل کڑیل جوان ہے۔ میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں امام اب مجھے جانے دیں۔ میرے امام نے کہا میرے بھتیجے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھی چاہتا ہوں جام شہادت نوش کر لوں۔ میرے امام نے اجازت دی نا۔ حضرت قاسم جب میدان میں اترے، ایک یزیدی کا بیان ہے شوق شہادت کے اندر حضرت قاسم بغیر اپنے جسم پر ہتھیار سجائے معمولی کرتا پہنے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں اتر آئے تھے۔ آپ اتنا اندازہ لگا لیں حضرت امام حسن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ سر سے لے کے ناف تک میرے آقا کے مشابہ تھے، حسن مصطفیٰ سے ان کو اتنا زبردست حصہ ملا تھا۔ تو اتنا حسن جس امام حسن کو اللہ نے عطا کیا ہو، ان کا بیٹا کتنا خوبصورت ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت قاسم جب میدان میں اترے، ایک یزیدی نے کہا کہ حضرت قاسم جب میدان کربلا میں آئے، ان کا حسن دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کربلا کے ریگزاروں میں چاند کا ٹکڑا اتر آیا ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ حضرت قاسم کے حسن کا خطبہ پڑھنے لگا، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ حضرت قاسم جب میدان
میں اترے ہیں اور کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ ابن سعد نے کہا کوئی جائے۔ اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کوئی جانے کے لیے جب تیار نہیں ہوا تبھی وہاں پر ایک پہلوان کھڑا تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کہا ارزق تم جاؤ، دیکھ نہیں رہے نوجوان مقابلے میں بلا رہا۔ کہا میں ایک پہلوان آدمی نوجوان کے مقابلے میں جاؤں، شرم کی بات ہے۔ کہا میرے 4 بیٹے، ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی سر کاٹ کے لائے گا۔ اپنے ایک نوجوان اور بڑے بہادر لڑکے کو حضرت قاسم کے مقابلے میں جب اس نے اتارا ہے، انہوں نے یہ تو دیکھا کہ نوجوان ہے، یہ تو دیکھا کہ کم عمر ہے، یہ تو دیکھا کہ جسم پہ بہت زیادہ ہتھیار نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ شیر خدا کا خون جن کی رگوں میں رواں ہو، اللہ نے انہیں کتنی جرأت اور کتنی بہادری عطا فرمائی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت قاسم نے ارزق کے بیٹے کو مار کر کے کربلا کے اندر خاک و خون کے اندر تڑپا دیا۔ جب اپنے بیٹے کو قتل ہوتا دیکھا، اپنے دوسرے پہلوان بیٹے کو بھیجا، وہ بھی آیا تو حضرت قاسم کے سامنے، اس کی بھی نہ چل پائی، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی حضرت قاسم نے خون میں تڑپا دیا۔ چوتھے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اس کو بھی مار گھرایا۔ اب 4 جوان بیٹے جب نگاہوں کے سامنے مر گئے تو اب تک وہ جن کو معمولی نوجوان سمجھ رہا تھا اب خود اتاولا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے۔ ارزق خود میدان کے اندر اتر آیا۔ حضرت قاسم نے کہا وہ جنگ جو ہوتی ہے وہ جنگ کے اندر بڑی چالیں چلی جاتی ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا مجھ سے تم کیا مقابلہ کرو گے، تمہیں تو گھوڑے پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، دیکھو تم کیسے بیٹھے ہو۔ جب اس نے نیچے جھک کر کے رکاب کو دیکھا، حضرت قاسم نے اس کی گردن اٹھا کر کے اسے جہنم رسید کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے امام کی بارگاہ میں آئے، کہا امام بہت پیاس لگی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا جلد ہی تم نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے۔ اب حضرت قاسم جب میدان میں اترے اور ابن سعد نے کہا ان بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا ہے، ایسے ان سے کوئی نہ لڑے، سب مل کر کے ایک بار میں حملہ کرے۔ سارے یزیدی حضرت امام حسن کے لخت جگر نور نظر حضرت قاسم پر جب ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے وار ہوئے۔ حضرت قاسم جب شہید ہونے لگے آواز دی یا امتا یا امتا یا اما، جب آواز لگائی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے اور یا اما کہہ کر کے جب انہوں نے پکارا اے میرے چچا مجھے پکڑو، اے میرے چچا مجھے پکڑو، حضرت امام حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے حضرت قاسم کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت قاسم نے بھی دیدار حسین کیا اور پھر نانا جان کی بارگاہ میں حوض کوثر پر پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد میں حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے، کہتے ہیں امام یہ ہم اپنی تو پیاس برداشت کر سکتے ہیں، وہ بچے جب خیمے میں پیاس سے روتے تو نہیں دیکھا جاتا، مجھے آپ اجازت دیں میں پانی بھر کے لاتا ہوں۔ کہا میرے بھائی تم چلے جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا امام اجازت عطا فرمائے۔ حضرت عباس علمبردار میدان میں اترے ہیں اور پھر جنگ چلی اور کافی دیر تک آپ مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر، مقابلہ کرتے کرتے کائی کی طرح لشکر چھٹ گیا۔ حضرت عباس علمبردار فرات کے کنارے تک پہنچ گئے، مشکیزہ پانی سے بھرا، لیکن جب پلٹنے لگے تو ابن سعد نے کہا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عباس علمبردار جب آگے بڑھے، ایک ظالم نے دایاں بازو کاٹ دیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار لی، مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، اس کو بھی کاٹ دیا گیا۔ ابھی چند قدم چلے ہیں، اللہ اکبر، ایک ظالم کا تیر آیا اور مشکیزے پہ لگا، پانی بہ گیا، اور ابھی چند قدم چلے تھے، ایک بدبخت نے آپ کے سر پاک کو علم کیا۔ حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہوئے۔ امام حسین دوڑ کر کے آئے اور کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت علی اکبر میرے امام کے نوجوان بیٹے میرے امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور ابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا میں تمہاری ہر ضد پوری کیا، تم نے جو مانگا وہ میں نے دیا، لیکن آج میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا امام آپ میرے ابا جان اجازت عطا فرما دے۔ میرے امام نے اپنے مقدس بیٹے کے جسم پر ہتھیار سجائے اور انہیں کربلا کی طرف رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے نا تو حضرت امام حسین کو بھی حسن سے ملا تھا حصہ میرے آقا علیہ السلام سے۔ اب وہ کتنے حسین ہوں گے اور ان کا حسن کتنا بے مثال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب کربلا کے ریگزاروں میں پہنچے کہا مجھے دیکھ لو میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، علی اکبر ہوں، اور اپنے فضائل کو جب بیان کیا یزیدی بڑے غور سے سننے لگے۔ میرے امام نے کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ حضرت علی اکبر نے کہا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔
کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس شیر کے مقابلے میں کوئی آتا۔ جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا، حضرت علی اکبر خود ہی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور کئی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد پلٹ کر کے امام کی بارگاہ میں کہا کہ ابا جان بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی مل جائے تو میں کئیوں کو جہنم رسید کر دوں گا۔ میرے امام نے کہا صبر کرو، جلدی تم حوض کوثر پر پہنچو گے۔ حضرت علی اکبر جب پلٹ کر کے آئے اور کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابن سعد نے کہا غیرت والی بات ہے، اتنا بڑا لشکر ہے ایک نوجوان مقابلے میں جو ہے وہ بلا رہا ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ تبھی پاس میں بہت بڑا پہلوان طارق کھڑا تھا کہ اے طارق اگر تم ان کا مقابلہ کرنے جاؤ تو میں تمہیں موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ جب موصل کی حکومت کی بات سنی تو وہ طارق پہلوان حضرت امام حسین کے فرزند آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آیا، اور لیکن مقابلے میں تو آیا، زیادہ دیر نہ چل سکا۔ میرے امام کے مقدس شہزادے نے اسے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کربلا میں آیا تھا، اپنے باپ کا لاشا جب تڑپتا دیکھا تو ایک بیٹا غصہ کر کے آیا، میرے امام نے اسے بھی قتل کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ تو کوفہ کا بہت بڑا پہلوان مصرع وہیں پر موجود تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ لیکن امام حسین کا خون جس کی رگوں میں ہو، حیدر کرار سے جنہیں جرت اللہ نے عطا فرمائی ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سے جنہوں نے حصہ پایا ہو، ان کا مقابلہ مصرع کیا کرتا، اس کو بھی آپ نے قتل کیا۔ ابن سعد نے کہا ان سے ایسے نہیں جنگ جیتی جا سکتی، سب مل کر کے حملہ کرو۔ ایک ساتھ سب ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی اکبر جب شہید ہو کر کے اپنے گھوڑے سے گرنے کے قریب ہوئے، آواز دی اے میرے والد اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ میرے امام دوڑ کر کے آئے، حضرت علی اکبر کو گود میں لیا اور پھر آخری دیدار امام کا کر کے اس مقدس شہزادے نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے امام جب خیمے میں گئے تو حضرت زینب آپ کی بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی میں بھی اپنے دو لال اون و محمد، ایک 13 سال کے ایک 15 سال کے، ان کو بھی آپ میدان میں بھیج دیں۔ کہا کہ اے میری بہن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان بچوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہا کہ میں چاہتی ہوں اپنے لال کو تیرے نام پہ قربان کروں تاکہ کل قیامت کے دن امی جان فاطمہ سے کہوں کہ میں نے اپنے دو لال تیرے لال پہ قربان کیے تھے۔ جب بہن نے ضد کی، حضرت اون و محمد کو، بچوں کو حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتار دیا۔ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ دونوں کتنے بہادر تھے، بچپن کے اندر بھی دونوں لڑتے لڑتے لشکر کے اندر وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر یزیدیوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا بندہ کھڑا تھا۔ یہ دونوں گئے اور تلوار کا وار کر کے بیچ میں سے اس جھنڈے کو چیر دیا۔ ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر کے ان دونوں کو جب شہید کیا، لاشوں پہ جب گھوڑے دوڑائے گئے، میرے امام دوڑ کر کے گئے اور ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لکھا زینب لگتا اللہ نے تمہاری بھی قربانی قبول فرما لی ہے۔ اب خیمے میں جب داخل ہوئے ہیں تو مقدس ان خواتین نے کہا یہ علی اصغر پیاس سے تڑپتا ہے، اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، کچھ پانی کا انتظام ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے امام کو پتا تھا یزیدی ان کے دل کے اندر دل نہیں بلکہ دل جگہ میں پتھر ہے، لیکن میرے امام کو تاریخ کربلا مکمل کرنا تھا۔ امام حسین حضرت علی اصغر بچے کو اٹھا کر کے میدان میں آئے اور یزیدیوں سے کہا کہ تم اگر اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو گے تو یہ مقابلہ کرنے تمہارے سامنے نہیں آ جائے گا۔ ابھی میرے امام کہہ ہی رہے تھے، حرملہ بدبخت نے تیر چڑھایا اور تیر چڑھا کر کے حضرت علی اصغر کی طرف پھینک دیا۔ جب تیر چلا ہے حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر کے لگا، آپ نے جب اس کو کھینچا ہے تیر کو تو خون کا فوارہ نکلا۔ میرے امام نے زبان حال سے کہہ دیا مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ اے مولا جو چل کر کے آ سکتے تھے وہ چل کر کے میدان میں آ گئے، اور جو چل کے نہیں آ سکتے تھے مولا حسین ان کو گود میں اٹھا کے تیری بارگاہ میں لایا۔ اے مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ امام حسین اب خیمے میں داخل ہوئے۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ یہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین بخار تھا اور بخار کی وجہ سے خیمے میں لیٹے تھے۔ میرے امام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، حسینی سادات کا سلسلہ تو تم ہی سے چلے گا، میرے بعد میں میری جان نشینی کو تم ہی کو ادا کرنا ہے۔ ان خواتین کا کوئی محرم نہیں ہے، ان کا محرم بن کر کے تمہیں تو ساتھ میں رہنا ہے، میں تمہیں کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے امام نے امامہ شریف بندایا اور اپنی نیابت غوثیت کا تاج اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور اس کے بعد میں انہیں لٹا دیا بستر پر۔ اب میرے امام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر رکھا، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت جعفر کی ڈھال کو اپنی پشت پر رکھا، اور اسی طرح حضرت حمزہ کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان تبرکات کے اندر سج کر کے حضرت امام حسین نے ان پردہ نشین خواتین کو آخری نظر دیکھا۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، وہ مقدس خواتین جو صبح سے شہید ہوتے ہوئے مقدس شہزادوں کو دیکھ رہی تھی، اب یہ آخری سہارا تھا، وہ بھی انہیں الوداعی سلام کر رہا تھا۔ زبان حال سے حضرت زینب نے کہا ہوگا بھائی جان کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت شیربانو نے زبان حال سے کہا ہوگا اے میرے شوہر نامدار کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ کی مقدس بیٹی حضرت سکینہ نے زبان حال سے کہا ہوگا ان ظالموں کے حوالے ہمیں کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے امام نے انہیں صبر کی تلقین کی، اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے میرے امام اب کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور جا کر کے یزیدیوں کے سامنے میرے امام نے ایک آخری خطبہ دیا۔ میرے امام کو معلوم تھا یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اتمام حجت کے لیے یہ خطبہ دیا کہ کل قیامت کے دن میدان قیامت میں یزیدی یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے امام حسین کا مقام و رتبہ پہچانا نہیں تھا۔ میرے امام نے کہا تھا مجھے دیکھ لو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں علی شیر خدا کا فرزند حسین ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر حسین ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت امام حسین نے جب اپنی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو یزیدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور تب بیچ کے اندر ظالموں نے مداخلت کرنا چاہا۔ میرے امام نے انہیں تمام حجت کے لیے کہا میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا، اگر تمہیں میرا آنا منظور نہیں ہے تو مجھے جانے دیا جائے۔ تبھی یزیدیوں نے کہا اگر جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے کہ تم یزید کے نام پر بیعت کر لو۔ میرے امام نے بتا دیا اگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت ہی کرنا ہوتا تو میں عباس علمبردار کی قربانی کیوں پیش کرتا، میں عون و محمد کو کیوں قربان کرتا، میں اپنے جان نثاروں کو کیوں قربان کرتا، میں قاسم اور علی اکبر کی قربانی کیوں پیش کرتا۔ میرے امام نے اتمام حجت فرما دیا۔ اس کے بعد میں کہا میرے مقابلے میں جس کو بھیجنا ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیجا جائے۔ آج وہ تلوار ہاتھ میں تھی کہ جب یہ تلوار چلتی تھی نا خیبر میں تو ظالموں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے پہلوانوں کو ریزرو میں بچا کر کے رکھا تھا امام حسین کے مقابلے کے لیے۔ ان میں ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام بدر تھا اس کو انہوں نے مقابلے میں اتارا۔ امام حسین کے مقابلے میں جب وہ آیا تھوڑی دیر تو لڑتا رہا، لیکن میرے امام نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ایک دوسرا بہت بڑا پہلوان تمیم نام کا تھا، وہ میدان میں آیا، میرے امام نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ایک پہلوان ان کا تھا، وہ کہنے لگا کہ اے ابن سعد کیسے بچوں کو میں جاتا ہوں امام حسین کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ وہ تکبر کا پتلا جب جھومتا جھامتا میرے امام کے سامنے آیا، لیکن اللہ رب قدیر نے جنہیں اتنا نوازا ہو، میرے آقا نے فرمایا میں نے حسین کو سخاوت اور شجاعت دی ہے۔ میرے آقا نے اپنی شجاعت میں سے جس کو حصہ دیا ہو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ظالم تھوڑی دیر تو لڑتا رہا، میرے امام نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب ابن سعد کہنے لگا ان کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جا سکتا ہے، سب مل کر کے ایک ساتھ ان کا مقابلہ کرو، سب تلوار لے کر کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، میرے امام جدن نکل جاتے، کشتوں کے پشتے لگا دیتے، درجنوں آپ نے یزیدیوں کو قتل کیا۔ یزیدی اس وقت ایسے ہی بھاگ رہے تھے جیسے کتوں کی فوج آ جائے اور شیر نکل آتا ہے تو کتے آگے آگے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے امام شیر بن کر کے جس صف کی طرف رخ کرتے تھے وہ گیدڑوں کی طرح صفے خالی کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابن سعد نے دیکھ لیا کہ اب اس طرح سے مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہا سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اور سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ امام حسین پر تیروں کی بارش کرو، اسی طرح ان سے جیتا جا سکتا ہے۔ سب لوگ پیچھے ہٹے، میرے امام پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر آ کر کے لگ رہے ہیں۔ میرے امام تیروں کی بارش کے اندر جب نہا گئے، ایک جگہ جا کر کے رک گئے،
ایک تیر آ کر کے میرے امام کی پیشانی پہ لگا. یہ وہ پیشانی تھی جس کو اللہ کے رسول نے نہ جانے کتنی مرتبہ چوما تھا. اللہ اکبر. فاطمہ کا لال ان یزیدیوں کے درمیان میں گھر گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاروں طرف سے تیروں سے چھلنی ہو گئے، آخر آپ جب زمین کی طرف مائل ہونے لگے، ایک بدبخت سنان نے نیزہ مارا. حضرت امام حسین زمین کی طرف آنے لگے، عرش کا تارا ٹوٹا، زمین کی طرف مائل ہوا. ایسا لگ رہا تھا جیسے غیب سے آوازیں آ رہی ہو، اے جنت کی حوروں اپنی چوٹیوں کو کھول کر کے کربلا کے میدان میں جھاڑو لگا دو. نبی کے نواسے اب جلدی کربلا کی زمین پر تشریف لانے والے ہیں. اے توبہ سایہ دراز کر. 3 دن تک دھوپ میں رہنے والے اب تیرے سائے میں آ کر کے آرام کریں گے. اے کوثر کے پیالوں اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے جاموں کو تیار رکھو. 3 دن کے پیاسے تمہارے کنارے آ کر کے اپنی پیاس کو بجھائیں گے. فرشتوں کا تانتا بندہ ہے، حوریں بھی آ رہی ہے، روحانی مخلوق کا تانتا بندہ ہے. خود نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان کربلا میں موجود ہے. آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گھرنے لگے، شہادت دلہن بن کر کے انتظار میں کھڑی تھی کہ شہادت کا یہ دولہا جو اپنے جسم پر زخموں کی مالا سجائے اور پوری طریقے سے خون کے اندر حضرت امام حسین کا جسم اطہر جو ہے وہ حضرت امام حسین کا پورا جسم پاک خون کے اندر تر تھا. میرے امام جب زمین پر تشریف لائے، ایک بدبخت نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر کے امام حسین کے سر پاک کو کاٹیں. ہاتھ کانپ گیا، پیچھے چلا گیا. شمر سنان کھولی با اختلاف روایت. یہ لوگ آگے بڑھے. میرے امام سجدے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اپنی قوتوں کو سمیٹ کر کے سجدے کی حالت کے اندر ہے. اسی حالت کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک جب تن سے جدا کیا گیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے. نہ جمع جو رنگ بہار کا تو لہو بھی اپنا ملا دیا. یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے. ان ستاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ادھر مدینہ منورہ کے اندر حضرت سلمہ کہتی ہے میں ام المومنین ام سلمہ کی بارگاہ میں گئی، وہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھی میں نے خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک پر گرد آلود ہے اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں حسین کے وہاں پہ شہادت گاہ سے آ رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر دھول ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا صبح سے آج میرے حسین کے جو جان نثار شہید ہو رہے تھے ان کے خون کے قطرے میں اس بوتل کے اندر جمع کر رہا تھا. حضرت عباس کہتے میں نے تاریخ کو نوٹ کر لیا، بعد میں خبر آئی تو پتہ چلا یہ وہی وقت تھا جس وقت میں حضرت امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. میرے امام کی جب شہادت ہوئی ایک عجب اندھیرا چھا گیا اور پوری کائنات کے اندر بڑی تبدیلیوں کا سما قائم ہوا. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں کائنات کے اندر کیسے عجیب واقعات پیش آئے جن کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا. آپ کے جسم اطہر کے کپڑے کو بھی اتارا گیا، آپ کے جسم پاک پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، مقدس خیموں کو بھی لوٹ لیا گیا اور ان مقدس خواتین کو جو ہے باہر نکال کر کے کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو بھی کاٹا گیا. سیدہ زینب جب باہر نکل کر کے آئی، امام حسین کے مقدس لاشے کو دیکھا تو پکار کر کے کہا یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہو، آپ کے نواسہ میدان کربلا میں پڑا ہے. یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، شام غریبہ ہے. کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کے مقدس اہل بیت جن کے سر کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج بغیر کسی سائے کے آج آسمان کے نیچے وہ رات گزارنے پر مجبور ہے. امام حسین کا سر پاک کاٹ کر کے خولی کے ساتھ میں رات ہی میں روانہ کر دیا کوفہ کی طرف اور رات میں وہ ابن زیاد
زیاد کے جو ابن سعد کے جو آدمی تھے وہیں پر رک گئے، اور دوسرے دن انہوں نے اپنے لوگوں کے جنازے کی نماز تو پڑھی لیکن امام حسین اور ان شہیدوں کی نماز جنازہ انہوں نے نہ پڑھی۔ سب کے لاشوں کو انہوں نے الگ کر دیا، سر کو الگ کر دیا، ایک ایک قبیلے کو ایک ایک سر دے کر کے دوسرے دن وہ لوگ جلوس کی شکل کے اندر روانہ ہوئے۔ اہل بیت پاک کے مقدس ان خواتین کو انہوں نے اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر سوار کیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، پاس میں گاؤں تھا غادریہ، وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے شہیدوں کو دفن کیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ عزیزان مکرم، یہ کربلا یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب کربلا کے بعد میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ماں بعد کربلا اور پیغام کربلا کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج کی رات عاشورہ کی رات ہے، آپ لوگ جا کر کے فضول کاموں میں مت لگنا، پوری رات عبادت میں بسر کرنا۔ میرے امام نے آج کی رات عبادت کی تھی، آپ اگر حسینی ہو تو آج کی رات کو عبادت میں بسر کرنا، اور کل کا دن بھی بڑا برکت والا دن ہے، روزہ بھی رکھنا اور عبادت بھی کرنا۔ انشاءاللہ اللہ رب قدیر عاشورہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔